اصل متاع وہ جوہر خودی ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، عقل شواہد کے تابع ہے، اور اس دنیا کے شواہد اسی غبارے کا حصے ہیں جس کی فسوں کاری کا کلی انحصار مقید ہوا پر ہے۔ عقل عالم حوادث سے آگے جا ہی نہیں سکتی جب تک اسے ایقان و ایمان کا وسیلہ دستیاب نہ ہو۔ اس کے پاس لے دے کر وہم و گمان کے بت ہیں۔ ایک بت انسان کا ہے، ایک بت انسان کا انسان سے تعلق ہے۔ یہ دو بھائیوں کا بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا بھی، آقا اور غلام کا بھی، عابد اور معبود کا بھی، وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ۔ یہ تعلق بھی تب تک ہے جب تک متعلقین موجود رہیں اور تعلق قائم ہے۔ دوسرا بت متاع جہان ہے، مال و دولت ہے، جس کے لیے انسان نہیں رہتا، اور مال و دولت حاصل کر بھی لے تو صورت قارون خزانے کے ساتھ زمین کا رزق ہو جانا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ زمان و مکان کی حقیقت ایک حرف کن سے زیادہ نہیں۔ کن کہنے والا لا تکن بھی کہنے کا بھی مختار ہے۔ اس نے عالم حوادث سے پرے ایک عالم لاہوت بنایا ہے۔ کتنے ہی زمانے اور جہان ایسے ہیں جن کا ادراک تو کیا نام تک خرد کو موجود معلوم نہیں۔ کائنات کی تخلیق کرنے والا حرف کن ایک دوسرا جہان بھی رکھتا ہے جو اس جہان سے صرف ایک برزخ کے فاصلے پر ہے۔ وہ جہان اتنا بڑا جہان ہے کہ اس کے مقابلے میں اس جہان کی حیثیت صفر ہے۔ وہی ہما کہ اس کائنات کی پہنائی انسان کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ عقل یا سائنس کے پاس وہی حوالے اور دلائل ہیں جو اسی کائنات سے ماخوذ ہیں۔ کائنات کی تسخیر جس کا مجدہ خالق کائنات نے سنایا ہے، اس تدبر اور فکر رسا کے بغیر ممکن نہیں جو مقامی حوالوں سے باہر نکل کر سوچے۔ افلا تتفکرون کا منشا اور مقصد یہی ہے، اور حاصل لا الہ الا اللہ کا مرجع ہے۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ سربستہ راز ہے جو مستور ہوتے ہوئے بھی مختلف انداز میں جلوہ گر رہتا ہے۔ اسی راز نہاں کے جلووں کی تلاش عشق ہے۔ ازلی حقیقت یہی لا الہ الا اللہ ہے، اور اسے تسلیم کیے بغیر نہیں بنتی۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم پا لینا آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات دلاتا ہے اور ایک سرمدی سکون بہم پہنچاتا ہے۔ انسان کے لیے یہ بات کم اطمینان کی تو نہیں کہ اس سے بالا تر ایک اور صرف ایک اللہ ہے جو جتنا جبار اور جتنا قہار ہے اتنا ہی ستار اور غفار بھی ہے، جس کا شیوا عدل ہے۔ ہاں، کوئی خود پر ظلم کرے تو اس کی ذمہ داری اس رحیم و کریم مالک پر عائد نہیں ہوتی۔
مناسب ہوگا کہ یہاں ظلم کا مفہوم واضح کر لیا جائے۔ جو نہیں ہونا چاہیے وہ واقع ہو رہا ہو، یا جو ہونا چاہیے وہ نہ ہو، یا ہونا چاہیے اور نہ ہونا چاہیے کا فرق مٹ جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی بنا پر تیرگی کو ظلمت کہا گیا کہ وہاں یہ تمیز نہیں رہتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالفاظ دیگر، حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، یا غیر مستحق کو حقدار بنا دیا جائے، یا حقدار اور غیر مستحق کا امتیاز ختم ہو جائے تو یہ ظلم ہے۔ ابدیت کی اصل روح یہ ہے کہ تمام محبتیں، خواہشات، اعمال معبود کے لیے اور اس کی مرضی اور منشا کے ماتحت ہو جائیں، اور معبود حقیقی تمام ترجیحات پر اولیت حاصل کر لے۔ انسان نے جب اپنے سارے معاملات خالق حقیقی کی منشا کے مطابق ڈھال لیے تو وہ نصیر و قدیر اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ وہ اس پر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ اس سے بڑی مسرت اور کیا ہوگی۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آزماتا بھی ہے اور اپنے مقربین کو زیادہ آزماتا ہے۔ یہ آزمائش دراصل دوسروں کے لیے ہوتی ہے کہ دیکھو میرا ذوق و شوق کیسی کیسی مشکلات کی نفی کر دیتا ہے، ورنہ وہ علیم و خبیر تو بخوبی جانتا ہے کہ اس نے اپنے کس بندے کو کتنا بڑا ظرف بخشا ہے۔ رہے دور ہٹ جانے والے تو یہ کھلی کھلی بات ہے کہ جو غبار کی چاہ میں اس سے دور ہو گیا یا ذرا سی آزمائش پر پیچھے ہٹ گیا، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایسا شخص یا ایسی جماعت دار فانی میں اسرت سے گزارے یا عشرت سے۔ آخرش ایسوں کو خاری نصیب ہوگی، اور ایسی خاری جس کا تصور بھی عقل کے بس کی بات نہیں۔ مرد مومن کا وظیفہ یہ مقرر کیا گیا کہ عیش و آرام میں بھی، محن و آلام میں بھی وہ لا الہ الا اللہ سے غافل نہ ہو۔ اب اس کا کیا کیجیے کہ بار بار کے انتباہ کے باوجود انسان عارضی لذتوں اور خسارے کی طرف دوڑتا ہے۔ ایک مرد خدا اپنے زمانے کے بتوں کو توڑتا ہے تو بعد میں آنے والے نئے بت تراش لیتے ہیں۔ کوئی پتھر کا بت ہے، کوئی پتھر کا بت ہے جسے مرادیں مانگی جاتی ہیں، کوئی اقتدار کا بت ہے جسے امان طلب کی جاتی ہے، کوئی تخیلاتی دیوتا ہے تو کوئی جیتا جاگتا دجال ہے جس کے خوف سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، کوئی جمہوریت کا بت ہے، کوئی اشتراکیت کا، کوئی ملوکیت کا، کوئی فرعونیت کا۔ کوئی مفاد کا بت ہے، کوئی اشتہا کا، کوئی خود فریبی کا۔ جماعت کی جمعیت ان بتوں کے دائروں میں بٹ چکی ہے اور انسانیت محو خواب ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔
ایسے میں اصلاح کا بیڑا اٹھانا کوئی آسان کام نہیں۔ کم و بیش 1.25 داعیان حق کرۂ ارض میں ہر جگہ دعوت خیر دے کر اپنی اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی نبھا گئے۔ یہاں پھر کسی براہیم کی ضرورت ہے جو سوئی ہوئی انسانیت کو جگائے۔ یہ دم فجر بھی ہو سکتا ہے کہ ظلمت کی رات چھٹنے والی ہے اور ازلی ابدی انسانی اقدار کی صبح طلوع ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہیں۔ اس کار ابراہیم کو تکمیل تک پہنچانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں بآواز بلند بغیر کسی خوف کے پوری دنیا کو خبردار کرنا ہے کہ انسانیت کا مرجع وہ اکیلا الہ ہے۔ انسان کو بالآخر اس کی طرف لوٹنا ہوگا۔ فطرت کا اصول بھی یہی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ رجوع اللہ کے اس کٹھن سفر میں ایمان اور یقین کی قوت میسر ہو جائے تو کوئی دوری نہیں رہ جاتی۔ بقول علامہ اقبال، جب سنگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامیں پیدا۔